رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب محبت کے ساتھ اسلام کا نظام پیش کیجیے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. صاحب کن مالک ہستی میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں. صاحب کن مالک ہستی میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں. کئی برس بیت گئے دشت سخن میں اے میرے اللہ. کئی برس بیت گئے دشت سخن میں تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں. اے میرے اللہ اول سے بھی اول ہے تو آخر سے بھی آخر. کب سے ہے کہاں تک ہے خبر تھی نہ خبر ہے. رکھتا بھی نہیں کان تو سنتا ہے دعائیں. آنکھیں بھی نہیں ہر شے بے نظر ہے. اور اس قدر قد آور ہے تیری صنعت کی فصیلیں. پالوں تیری قامت یہ میرا قد ہی نہیں ہے. اور سوچوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہی جانا. اے میرے اللہ سوچوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہی جانا. ہر چیز کی حد ہے کہ تیری حد ہی نہیں ہے. اور اعلیٰ ہے تو اتنا کہ سب سے بڑا ہے. اے میرے اللہ تو سب سے بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات غم گسار زمان حامی بے کساں احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے درباری گہربار میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے. اسلام ہے دیس تیرا تو مصطفی ہے. بابزی وقار آج ہمارے معاشرے کے اندر بعض چیزیں اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں کہ جتنی تیزی سے آج کا انسان ٹیکنالوجی میں بھی ترقی نہیں کر پا رہا. اس میں امت کا ٹوٹنا، امت میں گروہ بندی ہونا اور امت کا پارا پارا ہو جانا، یہ وہ آج کے معاشرے کا ایک بنیادی عنصر ہے جو بڑی تیزی سے پھیلتا نظر آ رہا ہے. یعنی امت آج ٹوٹ رہی ہے. ہم آپس میں جڑنے کی بجائے ہم آپس سے کٹ رہے ہیں.
جبکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپس میں جڑا جائے. ہم انٹرنیشنل لیول پہ اگر اسٹڈی کرتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر جو قوم بطور قوم پس رہی ہے، بطور مذہب کے مار کھا رہی ہے، وہ نہ ہندو ہیں، نہ وہ پارسی ہیں، نہ وہ یہودی ہیں، نہ وہ عیسائی ہیں. اگر کوئی قوم آج کی تاریخ میں کسی مذہب کی وجہ سے یا بطور قوم ظلم کی چکی میں پس رہی ہے تو اس قوم کو آج بھی مسلمان کہا جاتا ہے. فقط مسلمان آج ظلم کی چکی میں پس رہا ہے. باقی اقوام کے ساتھ یہ طریقہ کار، یہ روش اختیار نہیں کی جا رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک مذہبی جنگ ہے. مذہبی جنگ، کوئی مادی جنگ نہیں، کوئی ملی جنگ نہیں، کوئی خطے کی یا زمین کے ٹکڑے کی جنگ نہیں. ایک ایسی جنگ لڑی جا رہی ہے جو نظریات کی جنگ ہے، جو عقائد کی جنگ ہے، جو مذہب کی جنگ ہے. لیکن بساط افسوس آج کی تاریخ میں بھی ہم اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہم اگر آج مار کھا رہے ہیں تو مذہب کی وجہ سے کھا رہے ہیں. ہمیں اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. کاش کہ ہم اس تناظر میں سوچ سکیں، کاش کہ ہم ایک مرتبہ اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں، کاش کہ ایک مرتبہ ہم اپنے مذہب کی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے ایک امت ہونے کے ناطے یکتائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس چیز کی طرف آگے بڑھے کہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ ہم بطور ملت، بطور مذہب، بطور قوم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو وہ امت کا اتحاد ہے جس کی آج کے دن میں ضرورت ہے. آج ہمارے معاشرے کو اس امر کی ضرورت ہے کہ امت کو اتحاد کا درس دیا جائے. اور وہ کیسے ممکن ہے؟ اگر فروئی مسائل کے اندر ہم الجھتے رہے تو کبھی بھی امت ایک نہیں ہو سکتی. تو امت کے اتحاد کا بنیادی نقطہ کیا ہے کہ مذہب کی بات ہے. اسلام کے خلاف جو مذاہب ہیں ان کی تعلیمات کو سامنے رکھو اور بتاؤ کہ اسلام مذہب دوسرے مذاہب سے کیسے اعلیٰ ہے، اسلام کے عقائد دوسرے مذاہب کے مقابلے میں کیسے عمدہ اور بہتر ہیں. تو جب ہم مذہب کو اجاگر کریں گے پھر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جن میں ہم آج الجھ کے رہ گئے اور امت ایک دوسرے سے کٹ پڑ رہی ہے، اگر ہم مذہب کی بات کریں گے، مذہب کا تقابل کریں گے، بتائیں گے کہ یہودیت کیا ہے اور اسلام کیا کہتا ہے، جب ہم بتائیں گے کہ عیسائیت کی تاریخ اور آج کی تاریخ میں ان کے عقائد کیا ہے اور اسلام کا درس و تدریس کیا کہتا ہے، تو پھر امت کے اندر ایک اتحاد کی فضا پیدا آج کی تاریخ میں بھی ہو سکتی ہے. میں چند ایک مثالیں وضاحت کی دوں گا چونکہ میرا موضوع تقابل ادیان ہے. تقابل ادیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مذہب کا، ایک دین کا دوسرے دین کے ساتھ مقابلہ کیا جائے اور اس چیز کا فرق واضح کیا جائے کہ ہمارا مذہب دوسرے مذہب سے کیسے اعلیٰ ہے، کیسے بہتر ہے. سب سے پہلی بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ کون سا دین ہے جی؟ دین اسلام وہ دین ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے. کسی اور مذہب کو یہ امتیاز حاصل نہیں. اور سب سے بڑی ہمارے لیے یہی دلیل ہے کہ جو قرآن میں بات آتی ہے کہ ہمارا مذہب تمام مذاہب سے اعلیٰ اور بہتر ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے. لیکن چند ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا جب تک ہم مطالعہ نہ کریں مذہب کا امتیاز واضح نہیں ہوتا. مذہب وجود میں کیسے آتا ہے، یعنی لوگ توحید سے یا حق سے کیسے ہٹتے ہیں. سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے 5 نام گنوائے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹوں کے. بڑے نیکوکار تھے، پرہیزگار تھے،
اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے، متقی تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کے مجسمے بنائے، لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے۔ کس غرض سے؟ تاکہ جو ان کا تقوی ہے وہ ہمیں یاد رہے، ان کی پرہیزگاری، ان کی نیک نامی ہمیں یاد رہے۔ ہم ان کے مجسموں کو دیکھیں گے تو ان کا تقوی ہمیں یاد رہے گا۔ جیسے مجسمے بنے، ایک نسل گزری، دوسری نسل آئی، انہوں نے اس مقصد کو فراموش کر دیا کہ مجسمے کس نیت سے بنائے گئے تھے، تو لوگوں نے آہستہ آہستہ ان کی تعظیم کرنا شروع کر دی۔ وہ تعظیم اس قدر آگے بڑھی کہ لوگوں نے، انہی افراد کی اگلی نسلوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، ان کی عبادت شروع کر دی، اور اسی کو تقابل ادیان کے اندر عبادت الاوثان کہا جاتا ہے، یعنی بت پرستی، بتوں کی عبادت کرنا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ان 5 بیٹوں کے مجسموں سے، جبکہ مجسمے غلط نیت سے نہیں بنے تھے، لیکن بعد میں چونکہ تعلیمات آگے ڈیولپ نہ کی، آگے ان کو ٹرانسفر نہ کیا، تو لوگوں نے اس مقصد کو بلایا اور ان بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اسی طرح سورج، جہاں پر اس کی کرنیں نہیں پڑتی وہاں پہ زندگی نہیں ہے۔ آج بھی قطب شمالی ہو یا قطب جنوبی، دونوں علاقوں کے اندر آج کی تاریخ میں بھی زندگی نہیں ہے۔ وہاں نہ گھاس ہوتی ہے، اور بحر اوقیانوس کی جو پانی ہے اس کے اندر مچھلی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ سورج کی کرنیں نہیں پڑتی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں پہ سورج کی کرنیں نہ پڑے وہاں پہ زندگی نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یار سورج کی کرنیں زندگی دیتی ہیں، تو اس فکر کے اندر انہوں نے سورج کی پوجا شروع کر دی کہ سورج زندگی دیتا ہے، تو سورج کی پوجا شروع ہو گئی۔ اسی طرح ستارے، لوگ ستاروں کو دیکھ کے اپنے مستقبل کا تعین کیا کرتے تھے، تخمینہ لگاتے تھے، اور بعض دفعہ وہ تخمینہ درست بھی ہو جاتا۔ جیسے اتفاقی طور پہ اگر کوئی ہوا میں تیر چھوڑتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی نشانے پہ لگ جاتا ہے، تو لوگ تخمینہ لگایا کرتے تھے ستاروں کو دیکھ کے۔ تو اگر وہ تخمینہ درست ہوتا تو لوگ اس کو اپنا عقیدہ بنا لیتے، یار ستارے ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمارے راہبر ہیں، ان کو دیکھ ہم اپنے مستقبل کا تعین کر لیتے ہیں۔ تو لوگوں نے ستاروں کی پوجا شروع کر دی۔ اسی طرح فطرت کے وہ عنصر، وہ عناصر جو فطری تھے، لوگوں نے جس کی شدت کو جتنا بہتر اور اعلیٰ گمان کیا، جو اپنی طاقت سے چیز بڑھتی اس کو خدا مان کے اس کی پوجا شروع کر دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نمرود نے آگ میں ڈلوایا تھا، وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ معاذ اللہ وہ کوئی ایسے اعتبار سے اپنی طرف سے کوئی سزا دینا چاہتا تھا، نہیں۔ ذرا تاریخ کا مطالعہ کریں، تقابل ادیان کے ابواب میں غور و فکر کریں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اس لیے ڈلوایا تھا، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کو اپنا خدا مانتے تھے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہیں بلکہ اپنے خدا کے سپرد کیا تھا کہ ہم اپنے خدا کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کا معاملہ اللہ ہم اپنے خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا خدا مانتے ہوئے آگ کے سپرد کیا تھا، تو وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں نے جانوروں کی پوجا کی ہے۔ آج بھی یہ ہمارے سری لنکا کے اندر آج بھی ہاتھی کی پوجا ہوتی ہے۔ آج بھی ہندوستان کے اندر جدید تحقیق کے مطابق جتنی ہندوؤں کی آبادی ہے اس سے زیادہ ان کی دیویاں اور دیوتاؤں کے مجسمے موجود ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، اور جدید تحقیق کے مطابق ایک ہندو کو 1.5 رابعہ گراؤنڈ، جتنی ان کے گھروں میں یا مندروں میں یا بس اسٹیشن پہ یا ریلوے اسٹیشن پہ مورتیاں موجود ہیں، یا ان کے بٹووں کے اندر، ان کی جیبوں کے اندر جو ان کے نقش و نگار ان کے خداؤں کے موجود ہیں، اگر ان کو ہر ہندو میں بانٹا جائے تو ایک ہندو کو 1.5 رابعہ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو اجاگر کریں، اگر ہم ایسے موضوعات پہ بات کریں تو پھر ہمارا اسلام پہ یقین پختہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام
نہ کسی سورج کی پوجا کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام نہ چاند کی عبادت کی تعلیم دیتا ہے، نہ ستاروں کی عبادت کا کہتا ہے، نہ کسی آگ کی پوجا پاٹ کا کہتا ہے۔ آج بھی ہندو پیپل کے درخت کا جو ہے وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو اپنا خدا مانتے ہیں کیونکہ وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس کے وجود کی بنیاد میں ان کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے فطرتی عناصر میں سے جس کو جتنا قوت والا سمجھا اس کی عبادت شروع کر دی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اور جو دینی مذاہب میں سے وہ مذہب جو آسمانی مذہب ہیں، جن کو سامی مذہب بھی کہا جاتا ہے، جو آسمان سے اترے، اس میں یہودیت اور عیسائیت یہ بڑے مذاہب میں سے ہیں۔ یہودی وہ قوم ہے کہ جنہوں نے جو خود بھی توحیدی تھے، نہ صرف خود توحیدی بلکہ توحید کی تبلیغ بھی کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے جب اپنی خواہشات پر اپنے دین کو مانا تو پھر ایسے ایسے عقائد گھڑے کہ الامان اور حفیظ۔ اس میں سے ایک مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو 40 دن کے لیے چھوڑ کے سائر پہ ہوئے، صرف 40 دن کے اندر اس قوم نے اس قدر گمراہی کو اپنایا کہ بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ سامری نے ایک پتلا بنایا بچڑے کا، گائے کے بچے کا پتلا بنایا، اس کے آگے اور پیچھے 2 سوراخ تھے۔ اور آج کی تاریخ میں بھی بچے بھی جانتے ہیں، نوجوان بھی اور بوڑھے بھی، یہ جو بین ہوتی ہے جو سپیرے بجاتے ہیں، اس کے درمیان کا جو خلا ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور جہاں سے وہ ہوا ماری جاتی ہے وہ بھی سوراخ چھوٹا، اور جہاں سے خارج ہوتی ہے وہ بھی سوراخ چھوٹا ہوتا ہے۔ اب کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان سانس لے اور آواز پیدا ہو جائے؟ تو وہ بین کی ساخت ایسی ہے کہ اس کے اندر اگر زور سے ہوا اس کے اندر مارے تو جیسے ہوا خارج ہوگی تو آواز پیدا ہوگی۔ تو سامری نے جو بچڑا بنایا تھا اس کی بھی ساخت کی وجہ سے جب ایک سوراخ سے آواز داخل ہوتی ہے اور دوسرے سے نکلتی تو سیدھی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو لوگ اتنے جاہل ہو چکے تھے، اپنی گمراہی میں ڈوب چکے تھے، انہوں نے یہ گمان کیا یار یہ مٹی کا پتلا، مٹی کا بچڑا، اس سے آواز آتی ہے۔ اور کتنی سادہ سی بات ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ آپ کر لیں کہ جس میں خلا زیادہ ہو درمیانی اور اطراف میں سوراخ چھوٹی ہو تو آواز پیدا ہوتی ہے، یہ تو اپنی تقاضا ہے۔ تو لوگوں نے اپنے مذہب پر فوکس نہ کیا، اس کو نہ اپنایا، اور اس جادوگر کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی کہ اس وجہ سے کہ اس سے سیدھی کی بات ہے۔ تو جب گمراہی گر کرتی ہے نا پھر عقلیں موف ہو جاتی ہیں۔ انسان کا جو دماغ ہے نا وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ تو اسی طرح یہودی اور عیسائی یہ اولاً موحد تھے، توحید کے قائل تھے، توحید کے مبلغ تھے، لیکن قرآن پڑھیں سورۃ توبہ آیت نمبر 30، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ وہ یہودی جو خود توحیدی تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، جب مذہب کو اپنی خواہش کے مطابق مانا تو پھر حضرت عزیر کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہا۔ کس وجہ سے؟ یہ ہمارے لیے علماء فکریہ ہے، یہ بات بہت اہم کرنے لگا ہوں، شاید کہ آپ میں سے بعض احباب کو یہ بات ناگوار بھی گزرے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہا، کس بنیاد پہ؟ حضرت عزیر نے سفر میں ایک بستی سے گزر ہوا تو وہاں پہ وہ بستی ایسی تھی جس پر اللہ کا عذاب ہوا تھا، تو وہ حیرانگی میں تعجب میں اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ جو ساری بستی تباہ ہو گئی ہے تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر اسی وقت موت طاری کر دی، اور اسی جگہ پہ حضرت عزیر 100 سال پڑے رہے۔ کتنے سال جی؟ 100 سال حضرت عزیر وہیں پر موجود رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی اور واپس آئے۔ حالت غیر ہے، زمانہ بدل چکا ہے، مکانوں کی ساختیں اور ہیں،
جسموں کے لباس ہو رہے ہیں، رہن سہن کے اطوار اور طور طریقے ہو رہے ہیں۔ حضرت عزیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے اس گھر میں پہنچے جو ان کا مسکن تھا، دستک دی، اندر سے بڑھیا نے آواز دی جس کی عمر 120 سال تھی، اور مفسرین کرام نے اور تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ وہ بڑھیا آپ کی کنیز تھی۔ اس نے اندر سے آواز دی جواب میں، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے بڑھیا کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو بڑھیا حیران رہ گئی کہ 100 سال گزر چکا ہے، کسی نے عزیر کا نام تک نہیں لیا، آج کون آ گیا کہ وہ کہتا ہے کہ عزیر کا ہی گھر ہے؟ تو کون ایسا شخص ہے جو عزیر کو آج کی تاریخ میں بھی جانتا ہے؟ تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت عزیر کہتا ہے کہ میں ہی عزیر ہوں۔ تو اس بڑھیا نے یہ کہا کہ اگر تم عزیر ہو تو عزیر کی کچھ خصلتیں تھیں۔ عزیر جب دعا کرتا تھا نا تو اللہ رد نہیں کرتا، عزیر مستجاب الدعوات تھا۔ اگر تو عزیر ہے پھر دعا کر کہ تیری دعا سے اللہ مجھے شفا عطا فرما دے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا کے لیے دعا کی اور اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، اور جو فارغ زدہ بڑھیا تھی انہوں نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور یہ حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے اذن سے شفا یاب ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بڑھیا کو بینائی بھی عطا فرمائی اور اس کے فارغ کے مرض سے اس کو شفا بھی عطا فرمائی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی یہ شان تھی۔ تو جب یہ معاملہ باہر گیا تو عزیر واپس آ گئے تو یہودی دوڑے، دلیل مانگی مزید کہ اگر تو ہی عزیر ہے تو بتا۔ عزیر واحد وہ شخص تھا جس کو توریت پکی یاد تھی، اگر آپ ہی عزیر ہیں تو پھر ہمیں توریت لکھوائیں جو آپ کو حفظ تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے توریت لکھوانے کی کوشش کی لیکن چند آیات بھول گئے۔ پھر ان کو یاد آیا کہ جب میں قید میں گیا تھا میرے باپ نے ایک جگہ پہ توریت کو دفن کیا تھا، اس مقام پہ گئے، وہاں پر جا کے کھدوائی کی اور آپ ملے لیکن وہ بھی پوشیدہ ہو چکے تھے، آیات مٹ چکی تھی، سطریں مٹ چکی تھی، الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو حضرت عزیر بھی پریشان ہوئے، اسی درخت کے نیچے بیٹھے اللہ سے دعا کرتے ہیں، آسمان سے 2 ستارے آئے اور حضرت عزیر علیہ السلام کے پیٹ میں گھس گئے۔ وہ ستاروں کا آنا تھا، پیٹ میں جانا تھا کہ حضرت عزیر کو ساری توریت یاد ہو گئی اور انہوں نے لوگوں کو ساری لفظ بہ لفظ لکھوا دی۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ یار اتنے غیر معمولی کام کہ دعا کرے، فارغ ختم ہو جائے، ہاتھ پھیرے، بینائی آ جائے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے دعا کرے اور اس شخص کے لیے آسمان سے ستارے آئے ہیں اور اتنے غیر معمولی معجزات ہوں، خرقی عادات کام ہوں، تو یہ کوئی بندہ عام بندہ نہیں ہو سکتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی تعظیم کی جاتی، ان کی بات کو مانا جاتا، جو وہ تعلیمات دیتے ہیں ان کو تسلیم کیا جاتا۔ لوگوں نے اس بات پہ کان نہ دھرا، غیر معمولی کاموں کی وجہ سے کہا کہ یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہی خدا ہے، یا خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے۔ تو اس آیت کے اندر سورۃ توبہ کے اندر وقالت الیہود عزیر ابن اللہ کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا۔ کس وجہ سے؟ ان کے ان کرامتیں لگا لے یا معجزات لگا لے، ان کی وجہ سے حضرت عزیر کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتے تھے، مادر ذات اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے، اور اسی طرح عیسائیوں کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باپ کے بغیر پیدا کیا ہے، اور جو باپ کے بغیر پیدا ہو یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور آج کی تاریخ کے جو عیسائی ہیں وہ بھی عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں، وہ بھی ایک خدا نہیں مانتے، باپ خدا، بیٹا خدا اور روح القدس، 3 خداؤں کے آج بھی وہ قائل ہیں۔ پاکستان کی قانونی اعتبار سے وہ اپنے اس عقیدے کا اظہار نہیں کر سکتے، وگرنہ آج کی تاریخ کے عیسائی بھی موحد نہیں بلکہ مشرک ہیں، ان کا شرکی عقیدہ ہے، وہ عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں۔ تو ایسا معاملہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے،
تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا. اس میں بحر المحیط کے اندر یہ بات منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عیسائی راہب آئے, ایک سید اور دوسرا عاقل. یہ ان کے القابات کے اعتبار سے ان کو موسوم کیا جاتا ہے. وہ آئے اور مکالمہ ہوا باقاعدہ طور پہ, جس کو مناظرہ بھی کہا جا سکتا ہے. انہوں نے دلیل کے طور پہ یہ بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ کا بیٹا اس واسطے کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو باپ کے بغیر پیدا کیا ہے. تو اس کے جواب میں عیسائیوں کو یہ جواب دیا گیا کہ اگر حضرت عیسیٰ اس وجہ سے عبادت کے لائق ہیں یا اللہ کے بیٹے کہلانے کے لائق ہیں کہ وہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں, تو حضرت آدم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو باپ اور ماں کے بغیر بھی پیدا ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ کی تو پھر بھی ماں موجود ہے, بظاہر موجود ہے, لیکن حضرت آدم علیہ السلام ان کا وہ باپ بھی نہیں اور ماں بھی نہیں. اگر حضرت عیسیٰ اس وجہ سے عبادت کے لائق ہیں, اس وجہ سے خدا ہے کہ ان کا باپ نہیں, تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تو بدرجہ اولا خدا ماننا چاہیے, ان کی تو بدرجہ اولا عبادت کرنی چاہیے, نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ اس پر عیسائی کا جواب ہو گئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا آج کی تاریخ میں امت کو بتانا بہت ضروری ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا مذہب کیسا مذہب ہے, ہماری تاریخ کیا تاریخ ہے. عیسائیوں اور یہودیوں اور سکھوں اور ہندوؤں کے مقابلے میں اب ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہم کیا کہتے ہیں, ہمارے عقائد میں سے کیا ہے, ہمارا مذہب ہمیں کیا تبلیغ کرتا ہے, کیا تعلیم دیتا ہے. تو بالکل واضح اور دو ٹوک الفاظ کے اندر اب رحمان فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. قل هو اللہ احد, کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے, یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. تو یہودیوں, عیسائیوں اور جتنے بھی بدھ مت ہیں, جتنے بھی جین مت ہیں, جتنے بھی سکھ ہیں, جتنے بھی ایسے ادیان ہیں جو باطل ادیان ہیں, ان کے مقابلے میں ہمارے پاس جو دین ہے وہ سچا اور سچا ہے. اس کے بعد اگر ہم تقابل ادیان کی بات کرتے ہیں, میں نے بھی صرف توحید کی بات کی, وگرنہ ہر مثال سے اپنے دین کو ہم اجاگر کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے سمجھنے کے لیے کیا بات ہے, اس میں ہمارے سمجھنے کے لیے کیا بات ہے. جب بھی تقابل ادیان کی بات کی جاتی ہے نا, بعض ہمارے مفکرین سائنس کا مقابلہ کرتے ہیں دین اسلام کے ساتھ, جبکہ یہ سراسر جہالت ہے. کیوں؟ جب آپ لفظی تقابل ادیان بولتے ہیں تو سائنس تو کوئی دین یا مذہب نہیں, سائنس کوئی دین یا مذہب نہیں ہے. آج سوشل میڈیا میں بھرمار ہے اسلام کا مقابلہ سائنس, سراسر جہالت. سائنس تو خود اسلام کی ایک شاخ ہے, اسلام خود تعلیم دیتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا تم غور نہیں کرتے, کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے بنایا ہے. یعنی سائنس کی تعلیم تو خود قرآن دیتا ہے. تو سائنس کوئی مذہب نہیں ہے. جب بھی سائنس کی بات آئے گی تو وہ قرآن کے تناظر میں بات ہوگی, مذہب اسلام کے تحت بات ہوگی. لیکن جب مذہب کے ساتھ تقابل ہوگا تو آج کی تاریخ میں اسی طرح کے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کرنے والے بعض جاہل مفکرینوں نے کیا کیا, آج اپنا لاجک پیش کرتے ہیں, اپنی عقل کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہیں, اور آج ملحدین کا یہ درہ امتیاز بن چکا ہے. وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں جی اگر اللہ موجود ہو تو نظر نہ آئے, اگر اللہ کا وجود ہو تو ہم اس کو چھو نہ سکیں. میں تقریر کر رہا ہوں, آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے جی, آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو سائنس بھی کہتی ہے کہ آواز کا وجود ہے. ذرا ہاتھ لگائیں, شاید میری آواز آپ کے ہاتھ میں آ جائے. تو پتا چلا جس کا وجود ہے, بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وجود ہونے کے باوجود ہاتھ میں نہیں آتی. دکھائی دے رہی ہے یہ آواز, آواز دکھائی بھی نہیں دیتی لیکن وجود ہے.
آپ میں سے پھول کس کس نے دیکھا جی؟ ہاتھ کھڑا کریں. پھول سب نے دیکھے ہیں جی. خوشبو کس نے دیکھی ہے؟ خوشبو کس کس نے دیکھی ہے؟ سونگھی تو سب نے. تو پتہ یہ چلا کہ خوشبو پھول سے نکلتی ہے تو خوشبو کے وجود کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. تو کوئی کوشش کرے کہ اس کو خوشبو نظر آ جائے, کوشش کرے کہ خوشبو کسی کے ہاتھ میں آ جائے. یہ لائٹیں چل رہی ہیں, روشنی ہے, روشنی کا وجود ہے, نظر آ رہی ہے لیکن کوئی پکڑ نہیں سکتا. تو پتہ چلتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا وجود تو ہوتا ہے لیکن ہم اسے پکڑ نہیں سکتے. تو خدا کے وجود کا انکار اس وجہ سے کرنا کہ وہ نظر نہیں آتا, یہ سراسر جہالت ہے. وہ لوگ عقل سے بھی پیدل ہیں. بیماری ہوتی ہے, سر میں درد ہوتا ہے, چوٹ لگ جائے, جسم درد محسوس کرتا ہے, درد کوئی پکڑ سکتا ہے درد کو؟ لیکن وجود تو ہے نا, نظر نہ آئے. اگر کوئی بندہ کہے کہ میرے سر میں درد ہے, ملحدین کو لے لیں جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں. اگر وہ کہیں سر میں درد ہے تو ان کی گردنیں ٹھوکے کہ نظر تو آ نہیں رہی. خدا کے وجود کا اس وجہ سے انکار ہے کہ نظر نہیں آتا. تو پھر ان عقل سے پیدل افراد کو ایک بدھی کے نیچے لگائیں اور کہیں کہ یار درد تو نظر نہیں آ رہا, تم ایسے اپنے پاس سے تھوڑی جا رہے ہو. تم ہر چیز عقل میں نہیں آ سکتی, اور جو عقل میں آ جائے وہ خدا نہیں. جو عقل میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جس کو ہم ایسے دیکھتے پھرے وہ خدا نہیں ہو سکتا. ارے اگر عقل میں خدا آ جائے تو پھر تو وہ خدا ہی نہ رہا. پھر خالق اور مخلوق میں فرق کیا رہا؟ اس لیے اپنے ظاہری کانوں کو نہیں, اپنے دل کے کانوں کو کھلا رکھیں. آج دور ایسا آ گیا ہے کہ اگر دل کے کان بند ہو گئے تو ہماری نوجوان نسل آج رڑ جائے. ہماری نسلیں تیزی سے الحاد کی طرف بڑھ رہی ہیں, اللہ کے وجود کے انکار کی طرف بڑھ رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم دین کی طرف نہیں آتے, ہم دین کا تقابل نہیں کرتے, ہم دین کا موازنہ نہیں کرتے. ہم چھوٹے چھوٹے مسائل میں فلانے کے پیچھے کھڑے ہونا ہے کہ فلانے کے پیچھے نہیں ہونا, ہاتھ کہاں باندھنے ہیں, اونچی ہاتھ کیا, ان مسائل کی طرف ہمیں جان بوجھ کے اٹھایا گیا تاکہ یہ مذہب پہ بات نہ کریں. جب مذہب پہ بات کریں گے تو بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے, اسلام تیرا دیش ہے, تو مستفی ہے. ہم سب کا دیش اسلام ہے. جب ہم اسلام دیش کی بات کریں گے پھر ہم اتحاد کی بات کریں گے, پھر امت متحد ہو جائے گی. پھر بعض جہالا کا یہ تمہارا امتیاز ہے, وہ اس طرح کے ٹاپک کو سامنے رکھ کے نا امت پہ شرک کا بھی فتویٰ لگاتے ہیں کہ جب کچھ بھی کھڑی کو پوجتے ہیں, کچھ پڑی کو پوجتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. بخاری شریف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مروی ہے 6426 نمبر, 6426 نمبر روایت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي, کہ مجھے تمہارے متعلق اپنے بعد شرک کا کوئی بھی خوف نہیں ہے. یعنی کہ تم میرے بعد شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوگے. لوگوں نے آج تو لوگوں کو, مسلمانوں کو مشرک کہنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. جیبوں کے اندر فتوے ہیں اور شیرینی کی طرح مانتے نظر آتے ہیں کہ تم بھی مشرک ہو, تم بھی مشرک ہو, تم بھی مشرک ہو. جبکہ آقا کریم کی سچی اور سچی حدیث بخاری شریف کی 6426 نمبر روایت وَإِنِّي وَاللَّهِ, اللہ کے پیارے حبیب نے قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا کہ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ, کہ مجھے تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں, أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي, کہ تم میرے بعد تو شرک کرو گے. یعنی میرے بعد, آقا کریم نے فرمایا میرے بعد تم شرک نہیں کر سکتے. ہاں ایک چیز کا خوف ہے, وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا, لیکن تم دنیا داری میں پڑ جاؤ گے. دنیا کی محبت اس قدر تم پر غالب آ جائے گی, تم ایک دوسرے سے جیتنے کی کوشش کرو گے. تو آج ہم دنیا داری میں تو آگے ہیں, کیا دین داری میں آگے ہیں جی؟ جب ہم دین داری میں آگے ہوں گے تو پھر ہم یہودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے یہ کہیں گے کہ ارے تم تو وہ ہو جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو, تم ہم سے بات کرتے ہو, ہمارا مذہب سچا اور سچا,
تم نے اپنی تعلیمات کو ٹھکرایا ہے، پھر کوئی ہماری فرقہ والی کی طرف نہیں آئے۔ جب کوئی عیسائی سامنے آئے ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرو کہ تم تو وہ ہو جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگے ہو، جبکہ اللہ نے تمہیں جو کتاب دی اس کے اندر تو اللہ واحد کا تصور موجود ہے، لیکن تم نے عقیدہ تثلیث کو اپنایا اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، تم ہمارے ساتھ بات کرتے ہو۔ تو یہ وہ موضوعات ہیں جن کی آج کے معاشرے کے اندر ضرورت ہے۔ تو آج ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں لیکن عمل کی طرف نہیں آتے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، زمین بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ جب تک ہم رنگینیوں میں، خیالات کی، تصورات کی رنگینیوں میں رہیں گے، کبھی بھی ہم اپنے مذہب کو نہیں پہچان سکتے۔ عبادات تو بات کی بات ہے، پہلے عقیدہ کی درستی ضروری ہے۔ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو کبھی بھی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں تصورات کی رنگینیوں سے باہر آنا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، رب رحمان فرماتا ہے جو میرے راستے میں کوشش کرتا ہے میں اس کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہوں، میں اس کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہوں۔ اگر پھر بھی لاکھ کوشش کرنے کے باوجود اگر کبھی منزل میں تاخیر ہو تو کبھی بھی گھبرائیے گا نہیں۔ اس اقبال کے اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بعد چلے۔ کبھی منزل نہ بھی ملے تو گھبرائے نہیں، اپنی کوشش جاری رکھیں، مذہب کی سربلندی کے لیے اپنی ہر قوت سے کوشش کریں تاکہ ہم دین اسلام کے لیے، اپنے مذہب کو پروان چڑھانے کے لیے، اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کی جو بات ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو جو دین حق دے کر بھیجا ہے، کس لیے بھیجا کہ اس دین کو پورے ادیان باطلہ پر غالب کیا جائے۔ تو آج ہم نے دین کے غلبے کی کتنی کوشش کی، اپنے فرقے کی، اپنی جماعت کی، اپنی ذات کی، اپنے نفس کی کو پروان چڑھانے کی، دوسروں پہ غالب کرنے کی تو ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن مذہب کو غالب کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے آج بھی امت ظلم کی چکی میں پس رہی ہے۔ اگر آج ہم مذہب کی بات کریں گے تو کفر جان جائے گا کہ ہاں اب یہ اپنے مذہب کے اعتبار سے دوسرے ادیان کو مردود قرار دے رہے ہیں، تو یقیناً پھر مسلمانوں کے اندر ایک اتحاد کی فضا پیدا ہوگی، اور جیسے اتحاد کی فضا پیدا ہوگی انشاءاللہ پھر وہ دن دور نہیں ہوں گے کہ اسلام تمام ادیان پہ غالب آئے گا۔ لہذا خود بھی کوشش کریں کہ دین اسلام کو غالب کرنے کے اعتبار سے آپ کے پاس جو بھی صلاحیت ہے اس صلاحیت کو بروئے کار لائیں، اور ہر اعتبار سے یہ کوشش کریں کہ ہمارا دین باقی ادیان پہ غالب آئے، ہماری جماعت باقی جماعتوں پہ غالب نہ آئے، ہمارا اپنا نفس دوسروں کی سوچ پہ غالب نہ آئے، بلکہ ہمارا مذہب ہمارے نفس پہ غالب آئے۔ اور جب ہم مذہب کی بات کریں گے تو پھر ہمارا مذہبی باقی مذہب پہ غالب آئے گا، اور جب ہمارا مذہب غالب آئے گا تو انشاءاللہ پھر دین اسلام کا دورہ ہوگا، پھر وہی اسلاف کی روایات ہوں گی، پھر وہی اسلامی اقدار ہوں گی۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات ہم سب کو دین اسلام کے غلبے کے لیے اپنی حساب کے مطابق کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حق بیان کیا یہ اللہ کی عطا، اور اگر کچھ غلطی ہوئی تو وہ میری خطا، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ يا أرحم الراحمين ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب۔ مولا قدوس تجھ کو تیرے پیارے حبیب کا واسطہ دے کر ہمیں التجا ہے، دعا کرتے ہیں ہم سب کا نماز فجر کو ادا کرنا اور واعظ و نصیحت کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرما، قبول فرما کر ہم سب کے واسطے ذریعہ نجات بنا۔
مولا قدوس تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، مقروضوں کو بارک کر سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو عزت والا روزگار عطا فرما، ہم سب کے رزق حلال میں وسعت فراوانی عطا فرما، حرام کے لقمے اور حرام کے ذرائع سے محفوظ فرما، بے اولادوں کو اولاد دنیا کی دولت سے مالامال فرما، اولاد والوں کی تمام قسم کی پریشانیوں کو دور فرما، امت مسلمہ کو وحدت اور اپنی پسندیدہ قیادت عطا فرما، ہر قسم کی شرع انگیزی فتنہ پرستی فرقہ واریت سے محفوظ رہتے ہوئے باہمی اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالامال فرما۔ مولا قدوس ہم سب کو اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی، چھوٹوں کے ساتھ محبت شفقت رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی خدمت کرنے اور ان کے قدم چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا قدوس اس مسجد کو صبح قیامت تک شاد و آباد فرما، جتنے بھی احباب اس مسجد کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے تعاون کرتے ہیں تمام کی کوششوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور تمام احباب کو بہترین اجر عطا فرما۔ یا الہی فہم دین کے اعتبار سے جو دروس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، مولا قدوس اس میں جتنے بھی مبلغین آ رہے ہیں یا آئیں گے تمام کے لیے بہترین جزا عطا فرما۔ مولا قدوس تمام کی جو یہ کاوشیں ہیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے اس میں ہمارے لیے ہدایت کا سامان فرما، ہمیں دین اسلام کے پرچار کے لیے کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں میں علماء حق پیدا فرما، ہمارے نوجوانوں کو دین کی سچی سچی تڑپ عطا فرما، ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن سنت کی سمجھ عطا فرما، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اعتبار سے اقتدائی رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لائق فرما اور اسی غلامی میں سارے فخر عطا فرما۔ کہتے ہیں تیرے بندے دعا کے واسطے یا رب کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم